ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 7 ذوالقعدہ 1439 کا خطبہ جمعہ، مسجد حرام مکہ مکرمہ۔ فضیلت الشیخ فیصل غزاوی نے السنہ نبویہ کے موضوع پر دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجنے کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور فرمایا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ پرہیزگاری کو لازم پکڑو، کیونکہ اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں، سنت نبوی کی بہت بڑی منزلت و قدر ہے، جسے صرف وہ لوگ ہی پہچان لیتے ہیں جو کہ سنت نبوی پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کے بعد دوسرا مصدر ہے جو کہ قرآن کی تشریح کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ان کی اپنی خواہشات سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے۔ جس طرح سنت نبوی قرآن مجید کی تشریح کرتے ہیں، اسی طرح بعض احکام میں یہ مستقل ایک تشریح ہے، جیسے صدقہ فطر کو لاگو کرنا، مردوں کے لیے سونے کی چیزوں کو استعمال کرنے کی ممانعت، یہ قرآن مجید میں نہیں، صرف سنت نبوی سے ہمیں یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم سب پر واجب ہے کہ ہم قرآن اور سنت نبوی کو لازم پکڑے اور عمل کرنے کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہ کرے، کیونکہ سنت نبوی قرآن کریم کی تشریح و تفسیر ہے، تاکہ ہم گمراہ نہ ہو سکے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں تو تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوں گے۔ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے قرآن سنت اسی چیز سے بڑے پڑے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، اور جو تمہیں رسول حکم دے اس کو کرو اور جن چیزوں سے منع کرے ان سے بچ کے رہو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو بھی لازم پکڑو اور اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ اور مزید فرمایا، جو کوئی میرے سنت سے روگردانی کرے، منہ پھیرے، تو وہ میرے امت میں سے نہیں۔ اور مزید فرمایا، بہترین حدیث کتاب اللہ ہے اور بہترین ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اہل ایمان کو ممکن نہیں کہ اسلام پر عمل حدیث رسول کو چھوڑ کر کیا جائے اور صرف قرآن مجید پر عمل کیا جائے، یہ دونوں لازم ملزوم ہے، لہٰذا ان دونوں پر عمل کر کے ہی کامیابی ممکن ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ سنت رسول کو چھوڑ دیں گے، اس میں طعن و تشنیع کریں گے، جیسے حدیث مقدار میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ تم صرف قرآن مجید کو لازم پکڑو، جو اس میں حلال ہے اسے حلال مان لو اور جو اس میں حرام ہے اسے حرام مان لو۔ اس لیے اے مسلمانوں، ایسے تمام قسم کے علماء سے بچے رہو جو کہ حدیث نبوی میں شکوک پھیلاتے ہیں اور طعن و تشنیع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنت نبوی کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ لوگ بدعات کو پھیلاتے ہیں۔ ان لوگوں سے جتنا ممکن ہو سکے بچ کے رہنا چاہیے۔ اے مسلمانوں، حدیث نبوی میں لوگ مختلف طریقے سے طعن و تشنیع کرتے ہیں، جیسے حجیت حدیث پر سوال اٹھاتے ہیں، کبھی اسانید پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور تو کبھی محدثین کے منہج پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور کبھی راوی پر جرح کر کے شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ مسلمانوں، تم ان تمام قسم کے گمراہ علماء سے بچے رہو جو کہ سنت نبوی میں شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ دین اسلام میں بدعات و خرافات کو جنم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ان سے بچے رہو۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور جامع دعا کرنے کے بعد آپ نے اپنے خطبے کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔